ترکیب کیسے کریں؟ عام طور پہ تو ترکیب کی جاتی ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں لوگ، لیکن ایسا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے ہماری ترکیب جو ہے اس کے اندر مزید بہتری آئے اور وہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو۔ اس ترکیب کے ذریعے ہمیں الگ سے اسباق یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایک ہی دفعہ جب اسباق یاد کر لیں تو اس کے بعد ہمیں اسباق ہمیشہ تک جو ہے وہ یاد رہیں، قواعد یاد رہیں، اجرا جو ہے ہمارا ساتھ میں جو ایک سرسری اجرا ہے اور جو ضروری ہوتا ہے وہ سارا ہمارا ہوتا رہے ساتھ میں۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین طریقہ بتائیں گے۔ تو ترکیب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، عام طور پہ جو ترکیب ہوتی ہے اس ترکیب میں چند چیزیں یہ ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ترکیب بہترین اور نفع مند ثابت ہوگی، اور مزید آپ کو نئی ترکیبیں خود سے کرنا آ جائیں گی۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، تو ترکیب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے ہر کلمہ، یعنی ترکیب جو ہے اس کے اندر کوئی کلمہ ضروری ہو گیا یا تو اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، حرف ہوگا، تو اس کے معرب اور مبنی ہونے کو ہم نے اس انداز سے بیان کرنا ہے۔ تو پہلے یہ بھی دیکھنا ہے معرب مبنی کو اس انداز سے بیان کرنا ہے، وہ انداز آگے آ رہا ہے کہ اس انداز سے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ ہر کلمے کی ترکیب کرتے وقت ساتھ میں اس کے لیے جب ہم ترکیب کریں تو ساتھ میں اس کے لیے لفظ معرب اور مبنی بھی بولیں۔ بالفرض ترکیب کے اندر اگر زید قائم آتا ہے تو ہم زید کی جب ترکیب کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بولیں کہ زید معرب اور ترکیب کے اندر فلاں چیز بن رہا ہے۔ اگر مبنی کوئی ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ بولیں کہ یہ مبنی فلاں چیز ہے۔ تو اب معرب اور مبنی کو بیان کرنا ہے، لیکن معرب مبنی کو پھر کس انداز سے بیان کرنا ہے؟ اس کو اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ کلمہ اگر مبنی ہے تو اس کی قسم اور جس حرکت کے ساتھ وہ مبنی ہو اس کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کلمہ مبنی ہے تو مبنی کیا چیزیں ہیں؟ مبنی جو ہے وہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کر دیا ہے کہ فلاں چیزیں مبنی ہیں، بالفرض حروف ہیں یا ماضی ہے یا فعل مضارع نون تاکید والا ہے، نون ضمیری والا ہے، جملہ ہے، جو بھی ہے، تو اس قسم کو بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ مبنی یہ کس حرکت پر ہے، کیونکہ مبنی جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی مبنی علی الحرکت ہوتا ہے اور کوئی مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اب جو حرکت پر مبنی ہے تو کس حرکت پر مبنی ہے؟ مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الکسر ہے، جیسے کہ واو ہے تو وا جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، علا، الا وغیرہ جن کے آخر میں کھڑا زبر ہوتا ہے تو یہ مبنی علی السکون ہے کیونکہ آخر میں الف ہے اور الف ساکن ہوتا ہے۔ اس طرح انا کو دیکھ لیں تو یہ مبنی علی الفتح ہے، اور اس کے علاوہ لی حرف جار کو دیکھیں، بی حرف جار کو دیکھیں تو یہ جو ہے یہ مبنی علی الکسر ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس کو بیان کرنا ہے کہ بھئی یہ مبنی ہے، مبنی کے ساتھ میں قسم بھی بیان کرنی ہے اور کس حرکت پر مبنی ہے یا سکون پر مبنی ہے، اس چیز کو بھی بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ اور اگر کلمہ معرب ہے تو معرب کی قسم اور اعراب کو بیان کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کلمہ معرب ہے تو ساتھ میں معرب کا لفظ بولنا ہے، اس کی قسم بیان کرنی ہے اور اس کے اعراب بھی بیان کرنا ہے۔ مثلا زیدن کے بارے میں کہنا ہے کہ زیدن معرب مفرد منصرف صحیح مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، اس انداز سے بیان کرنا ہے۔ تو اب یہ اگر طریقہ انشاءاللہ آپ اپنائیں گے، مختصر سا یہ لفظوں میں کے اندر طریقہ تھا لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو دوبارہ سے جو ہے ہم اس کو سن لیتے ہیں کہ ترکیب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کلمہ کے معرب اور مبنی ہونے کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ کلمہ اگر مبنی ہے تو اس کی قسم اور جس حرکت کے ساتھ وہ مبنی ہو اس کو بھی ساتھ میں ذکر کر دیا جائے، اور اگر معرب ہے تو معرب کی قسم اور اعراب کو بیان کیا جائے۔ اب مذکورہ طریقے سے ترکیب کرنے کے جو ہم کہہ رہے تھے شروع میں کہ ترکیب کرنے کا بہترین و نفع مند طریقہ، تو اس کے اندر کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے اس طرح ترکیب کرنے سے؟ تو اس کے دو اہم اور بہت ہی جو ہے واضح اور بہت ہی نفع مند جو ہیں دو باتیں ہیں اس کے اندر، دو اس کے فوائد ہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلے اب یہ سمجھیں کہ نحو میں اصل چیز کیا ہے۔ نحو میں اصل چیز اعراب اور حرکات ہیں، کہ نحو کی اب تعریف اس سے پڑھتے ہو کہ اسم فعل حرف کے آخر کے احوال کو جانا جائے، اور یہ جس علم میں ہوتا ہے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو نحو میں اصل چیز اعراب اور حرکات ہیں، تو جب اعراب و حرکات نحو کے اندر اصل چیزیں ہیں تو اعراب و حرکات ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ تو ان کی پہچان معرب اور مبنی سے ہوگی۔ معرب اور مبنی کی اقسام سمجھنے ان کو یاد کرنے سے ہوگی کہ معرب کیا کیا چیزیں ہیں، مبنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو معرب جو ہے تو اس کے آخر میں ہم نے اعراب دینے ہیں، مبنی ہے تو اس کے آخر میں فلاں حرکتیں
ہیں جو اس کے اوپر وہ مبنی، انہیں حرکتوں کے ساتھ مبنی ہوگا، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ نحو کے اندر اصل چیز ہے اعراب اور حرکات، اور ان کی پہچان ہوتی ہے معرب اور مبنی سے۔ مذکورہ انداز میں ترکیب کرنے سے معرب اور مبنی اور ان کی اقسام اور اعراب و حرکات کی اچھی طرح مشق اور تکرار ہوتی رہے گی۔ اگر آپ اس انداز سے ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی جو معرب اور مبنی ہے یہ بھی تمام بالکل آپ کو یاد رہیں گے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور ان کی جو اقسام ہیں وہ بھی نہیں بھولیں گے، اور کون سی قسم کا کیا اعرابت ہے، اور مبنیات میں سے کون سی مبنی کس حرکت پر مبنی ہے، تو ان کی سب آپ کی مشق اور تکرار ہوتی رہے گی، اور یہ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اہم فائدہ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تو پڑھا ہوا ہے کہ فلاں چیزیں مبنی ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے بھئی اسماء اشارہ مبنیات میں سے ہیں، اسماء موصولہ مبنیات میں سے ہیں، ماضی مبنی میں سے ہے، حروف مبنیات میں سے ہیں، جملہ مبنیات میں سے سب، تو یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ فلاں چیزیں مبنی ہیں، پر اس پہ توجہ کم ہوتی ہے کہ یہ کس حرکت یا سکون سے مبنی ہے، یہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ توجہ کم ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو آتی نہیں ہیں وہ چیزیں، پڑھنے والے کو، ترکیب کرنے کے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں یہ کس حرکت پر مبنی ہے، لیکن اس پہ توجہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں من حرف جار، لیکن اس پہ توجہ کم ہے کہ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی یہ من ہے تو یہ کس حرکت پر مبنی ہے، مبنی للسکون ہے۔ ہم نے الا کا دیکھا ہے، ہم نے فا کا دیکھا ہے، وہ کا دیکھنا ہے، تو یہ جو ہے آتی تو ہیں آنے سے، لیکن یہ کہ اس پہ توجہ کم ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس انداز سے ترکیب کریں گے کہ مبنی کی ساتھ میں حرکت بھی بیان کر دیں گے، جب آپ بیان کر رہے ہیں ان تدریبہ تو آپ کہتے ہیں ان جو ہے ان مصدریہ، ان ناصبہ مبنی علی السکون۔ جب آپ ضربہ کہیں تو ضربہ کی ترکیب کریں فعل ماضی مبنی علی الفتح۔ جب آپ جو ہے لزیدن کی ترکیب کریں تو آپ کہیں لام جارہ مبنی علی الکسر۔ تو اس طرح وہ مبنی علی الفتح ہے، مین مبنی علی السکون ہے، لام مر مبنی علی الکسر ہے، ضمیر اسماء موصولہ ماضی وغیرہ تمام کا ذکر ترکیب میں ہوتا رہتا ہے، تو ہماری توجہ کم ہوتی ہے کہ کون سی چیز کس حرکت میں مبنی ہے۔ لیکن آپ مذکورہ انداز سے ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس چیز کی معلومات کا بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ دو اہم فوائد تھے اس طریقے پر ترکیب کرنے کے، جو طریقہ ہم نے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر ہم مبنی بھی اس پہ فٹ کریں، معرب بھی اس پہ فٹ کریں، مبنی کی قسم بھی فٹ کریں، معرب قسم بھی فٹ کریں، ایک زید ہے زید پہ ہم یہ کہیں معرب مفرد منصرف صحیح مجرور مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، اتنی لمبی بات تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، یا اور اس طرح کی کوئی بھی وجوہات کریں، یا یہ مشکل ہے یا یہ طویل امر ہے۔ تو توجہ والی یہ بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کوئی طویل اور مشکل امر نہیں ہے جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، ہم ایک دو ترکیب کر لیتے ہیں تو اس ترکیب سے انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ترکیب کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ شروع میں مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ چند دفعہ جو ہے اس کی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بعد میں جو ہے نا آپ کو مشکل ختم ہو جائے گی، لیکن ایک اہم چیز آپ کے پاس آ جائے گی اور اس سے آپ کو جو ہے وہ آسانیاں ہوں گی آپ کو ترکیب کے اندر، اور مزید آپ کو آگے ترکیب کرنا خود آ جائے گا۔ تو ہم اس کی ایک مثال پڑھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ اب اس کے اندر ہم جو ہے جس انداز سے میں نے آپ کو ترکیب کرنے کہا تھا اس انداز سے ہم جو ہے نا یہاں پہ ترکیب کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں الرجال، یہ کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ۔ یہاں شروع میں معرب لفظ بھی بولنا ہے، تو یہاں یہ معرب لفظ جو ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا معرب کا یہ ہم نے لفظ ایڈ کر دیا، تو اس میں لفظ معرب بھی ذکر کرنا ہے، معرب کی قسم بھی ذکر کرنا ہے، اور یہاں کون سی حالت ہے اور کون سے اعراب لگا ہے وہ بھی ذکر کرنا ہے۔ تو الرجال کے بارے میں یہ اس طرح جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے مطابق الرجال کو ہم اس طرح ترکیب میں بولیں گے کہ الرجال معرب جمع مکسر منصرف مبتدا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، یا بضمۃ اللفظی، دونوں میں سے کوئی بھی، مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ۔ اب آ جائیں قوامون پہ، تو قوامون جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے۔ ترکیب جب کریں گے تو ہم کہیں گے اسم مبالغہ جمع مذکر سالم۔ تو اب یہاں چونکہ اسم مبالغہ ہے اور معرب بھی ہے، تو یہ ہم ادھر جو ہے نا معرب کا اضافہ کر لیتے ہیں، جو میں شروع میں لکھنا نہیں لکھا میں نے۔ تو یہاں یہ اسم مبالغہ معرب جمع مذکر سالم مرفوع بالواو یا مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، کیونکہ قوامون جو ہے یہ معرب ہے اور جمع مذکر سالم قسم ہے معرب کی، اور اس کی حالت رفعی ہے، تو حالت رفعی میں رب واو آتا ہے، تو اس کو ہم نے اس طرح بولنا ہے۔ ہنہ پہ آ جائیں تو ہنہ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے مبنی بھی بولنا ہے، اور اس کی مبنی کی قسم کون سی ہے وہ بھی بولنا ہے، ترکیب میں جو چیز بن رہی ہے ساتھ بھی بولنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم ترکیب بھی کر رہے ہیں
کہ بھئی ترکیب میں الرجال کیا ہے اس کا ہم نے مبتدا ذکر کیا، قوامون کیا ہے اس کا اسم مبالغہ ذکر ہے، ہنہ کا ذکر کریں گے کہ یہ فاعل ہے، لیکن ترکیب کے ساتھ ساتھ اس کا مبنی ہونا، معرب ہونا، مبنی کی کون سی قسم، معرب کون سی قسم، کس حرکت کے ساتھ مبنی، کس اعراب کے ساتھ معرب، وہ بھی ساتھ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہنہ ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہنہ ضمیر متصل مستتر، ٹھیک ہے، ہنہ ضمیر متصل مستتر فاعل مبنی علی الفتح۔ تو یہ دیکھیں مبنی بیان ہو گیا، ترکیب میں یہ کیا بن رہا ہے وہ بھی بیان ہو گیا، کس حرکت پر یہ مبنی ہے وہ بھی بیان ہو گیا۔ علی پہ آ جاتے ہیں تو علی حرف جر، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون، مبنی ہونا بھی بیان ہو گیا، حرف جر یہ اس کی قسم بھی بیان ہو گئی، اور السکون یہ بھی بیان ہو گیا کہ حرکت پر مبنی ہے، سکون پر مبنی۔ اب آ جاتے ہیں کہ علی النسائی، تو النسائی جو ہے یہ ہو گیا، یہاں پہ بھی ہم معرب لکھ لیتے ہیں، معرب جمع مکسر منصرف مجرور بالکسرۃ اللفظی، یا مجرور کسرہ لفظی کے ساتھ، تو یہاں یہ معرب اس کی قسم اور اس کا اعراب تمام آ گئے۔ اب ہم ترکیب جب اس انداز سے کر لیں گے، اب ہم اس کو ملا رہے ہیں، جار مجرور یہ بن گئے ظرف لو متعلق قوامونہ کے، قوامونہ اس میں مبالغہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، کیونکہ تھا ترکیب الرجال قوامون علی النساء، تو قوامون علی النساء یہ الرجال کی بن جائے گا خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ دیکھیں مختصر ٹائم کے اندر ہم نے یہ ترکیب کر لی، اور اتنی وضاحت سے، اور جو بھی اس کے اندر ضروری چیزیں تھیں وہ ہم نے اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کوئی ٹائم ہی نہیں لگا، اور شروع میں ابتدا میں آپ کو اس طرح پہلے تو یہ ٹائم لگے گا کہ آپ نے معرب ڈھونڈنا ہے، مبنی ڈھونڈنا ہے، معرب قسم ڈھونڈنا ہے، مبنی قسم، جب ہر لفظ پہ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ چند ترکیبوں کے بعد آپ کی جو سپیڈ ہے ترکیب کے اندر وہ تیز ہو جائے گی، اور آپ کی نحو کے اندر اور ترکیب کے اندر بہتری آ جائے گی۔ دوسری مثال پڑھ لیتے ہیں، اس کو دوسرے انداز سے بھی سمجھ لیتے ہیں دوسری مثال سے۔ تو دوسری مثال ان تصوموا خیر لکم۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ ترکیب کرتے ہیں، اور ترکیب کے کس انداز سے کرنا ہے، ترکیب کرنے کے ساتھ ساتھ کیا معرب مبنی کو کس انداز سے بیان کرنا ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ان مصدریہ اور ناصبہ مبنی علی السکون، تصوم جمع مذکر حاضر فعل مضارع منصوب بحذف نون اعرابی۔ تو یہ ان تصوم جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہے، اور یہ کیا ہے بحذف نون اعرابی، یعنی نون اعرابی کے حذف کے ساتھ فعل مضارع جو ہے یہ ہے۔ اس کے بعد وہ ضمیر متصل بارز فاعل مبنی علی السکون، دیکھیں ساتھ میں ترکیب بھی ہو رہی ہے، اور اس انداز سے بھی ہم ترکیب کر رہے ہیں۔ اچھا، ان مصدریہ اور فعل مضارع صیامکم مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا محلاً مرفوع، ٹھیک ہے، صیامکم مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا محلاً مرفوع، کیونکہ ان تصوم پورا جملہ ہے، اور اس جملے نے تصوم جو ہے پورا جملہ ہم اس کو مبتدا بن رہے ہیں، تو اس لیے اس کو محلاً مرفوع کہہ دیا ہے۔ لیکن اگر صیامکم بولیں، ٹھیک ہے، صیامکم کو انداز سے دیکھیں تو پھر یہ لفظاً مرفوع ہے صیامکم، لیکن اس کو ان تکونا کے لحاظ سے دیکھیں، صیامکم کی تعویل کو جو ہے اس طرف توجہ نہ کریں، یعنی ان تصومہ کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہ محلاً مرفوع بنے گا، کیونکہ جملے کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں، لیکن صیامکم کی طرف دیکھتے ہوئے مبتدا بنائیں تو پھر یہ لفظاً مرفوع بنے گا۔ خیرن ان تصومہ کا یہ ترکیب ہو گئی، اس کو ہم نے مبتدا بنا لیا، آگے خیرن لکم، تو خیرن اس میں تفضیل مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ خیرن، اور ہوا ضمیر متصل مستتر فاعل مبنی علی الفتح یا علی السکون، خیرن اس میں تفضیل مرفوع ضمہ لفظی کے ساتھ، تو یہاں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ معرب ہے وہ آپ ایڈ کر لیں۔ ہوا ضمیر متصل مستتر فاعل مبنی علی الفتح یا مبنی علی السکون، تو یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے، تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ لی جو ہے خیر لکم، لا حرف جار مبنی علی الفتح، کم ضمیر مجرور متصل مبنی علی السکون، جار مجرور متعلق خیر، اس میں تفضیل کے، اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر صیامکم کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے اگر آپ ترکیب کریں، یعنی ترکیب کریں لیکن اس طریقے سے کریں کہ یہ تمام چیزیں ترکیب کے اندر ایڈ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نحو عبارت آپ کی ترکیب مضبوط رہے گی، آپ کو اسباق یاد رہیں گے، معرب مبنی کے اقسام آپ کے ذہن میں ہر وقت رہیں گے، ان کے اعراب ذہن میں رہیں گے، اور مبنیات کن کن حرکتوں پر سکون پر مبنی ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔